نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد. بسم الله الرحمن الرحيم. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تحاسدوا ولا تناجشوا ولا تباغضوا ولا تدابروا ولا يبيع بعضكم على بعض وكونوا عباد الله إخوانا. المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يغسله ولا يحقره. التقوى ها هنا، ويشير إلى صدره ثلاث مرار: يحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم. كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرما: ایک دوسرے سے حسد نہ کرو، خرید و فروخت میں خریداری کی نیت کے بغیر محض دھوکہ دینے کے لیے بولی میں اضافہ نہ کرو، ایک دوسرے سے بغض نہ رکھو، ایک دوسرے سے بے رخی اختیار نہ کرو، اور تم میں سے کوئی دوسرے کے سودے پر سودا نہ کرے۔ اللہ کے بندے بن کر بھائی بھائی ہو جاؤ۔ مسلمان کا بھائی ہے، نہ اس پر زیادتی کرتا ہے، اور اگر کوئی دوسرا اس پر زیادتی کرے تو اس کو بیار و مددگار نہیں چھوڑتا اور نہ اس کو حقیر سمجھتا ہے۔ اس موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سینہ مبارک کی طرف اشارہ کر کے 3 مرتبہ اشارہ فرمایا: تقویٰ یہاں ہوتا ہے۔ انسان کے برا ہونے کے لیے اتنا کافی ہے کہ اپنے مسلمان بھائی کو حقیر سمجھے۔ مسلمان کا خون، اس کا مال، اس کی عزت و آبرو دوسرے مسلمان کے لیے حرام ہے۔ یہ حدیث مسلم شریف حدیث نمبر ہے 6541۔ میرے بھائیو دوستو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد کا مطلب کہ تقویٰ یہاں ہوتا ہے، جو اللہ تعالیٰ کے خوف اور آخرت کے حساب کی فکر کا نام ہے۔ وہ دل کے اندر ایک کیفیت ہے، ایسی چیز نہیں جسے کوئی دوسرا آدمی آنکھوں سے دیکھ کر معلوم کر سکے کہ اس آدمی میں تقویٰ ہے یا نہیں۔ اس لیے کسی مسلمان کو حق نہیں کہ وہ دوسرے مسلمان کو حقیر سمجھے۔ کیا خبر جس کو ظاہری معلومات سے حقیر سمجھا جا رہا ہے اس کے دل میں تقویٰ ہو اور وہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک بڑی عزت والا ہو۔ میرے عزیز دوستو بھائیو، اپنے آپ کو حقیر سمجھنا چاہیے اور دوسرے مسلمان جو بظاہر گناہگار کیوں نہ ہو اس کو اپنے سے برتر اور اعلیٰ سمجھنا چاہیے۔ اسی کو کہتے ہیں عاجزی، اسی کو کہتے ہیں انکساری، اسی کو کہتے ہیں تواضع۔ حدیث میں آتا ہے: من تواضع للہ رفعہ اللہ ومن تکبر وضعہ اللہ۔ جس نے اللہ کے لیے عاجزی اختیار کی، اللہ اسے اونچا مقام دیتا ہے، اور جس نے تکبر کیا، اپنے آپ کو بڑا سمجھا، دوسروں کو حقیر سمجھا، اللہ اس کو نیچے کر دیتا ہے، اللہ اس کو ذلیل کر دیتا ہے۔ تو اس لیے اس حدیث کے اندر مسلمان کے اوپر جو حقوق ہے وہ بیان کر دیے گئے ہیں، اور ساتھ ساتھ میں یہ بتا کہ کسی بھی مسلمان کو حقیر نہ سمجھے۔ بسا اوقات ہم جس کو حقیر سمجھتے ہیں وہ ہم سے بہت بڑے مرتبے والا ہوتا ہے۔ اس لیے کہ تقویٰ کا کوئی معیار ہمارے یہاں نہیں ہے اس کے ماپنے کا، کہ جس کی وجہ سے ہم بولے کہ بھئی تقویٰ اس کے اندر ہے یا نہیں ہے، وہ اللہ کے یہاں مقبول ہے یا نہیں ہے، وہ اس کے اور اللہ کے درمیان کا معاملہ ہے۔ اس لیے ہمیں یہ حکم ہے کہ بھئی ہم اس کو اعلیٰ سمجھے، اپنے سے بہتر سمجھے اور اپنے آپ کو کمتر سمجھے۔ جو اپنے آپ کو کمتر سمجھے گا ہر مسلمان سے تو انشاءاللہ اللہ پاک اس کو مقام دے گا اور اس کے دل میں تکبر نہیں ہوگا۔ اللہ مجھے بھی اور آپ سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔